جب سے یہ اسرائیل کا اٹیک شروع ہوا ہے فلسطین کے اوپر، تو میں اور آپ ہم ایک بات بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے، اور وہ کیا کہ میں پوچھتا ہوں اپنے بڑوں سے، آپ پوچھتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت کا یہ ٹکڑا کہ وما کان ربک نسیا، یہ ظالموں کے سینے میں ایک خنجر ہے اور یہ مظلوم کے آنسوؤں کو پونچھنے والا ہے۔ کشمیر کی آواز، کشمیر پر ظلم، کشمیر کے مظالم کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، یہ بینر آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ آپ نے وہ بینر بھی دیکھا ہوگا کلچرل ڈے کے نام پہ لاہور کے اندر میوزیکل فیسٹیول سجایا جا رہا ہے۔ این اس وقت جب فلسطین کے اوپر غزہ کی پٹی کو مٹانے کے لیے اسرائیل کاوشیں کر رہا تھا، میں اور آپ پاکستان کا میچ انجوائے کر رہے تھے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ شاید کافروں سے ہمیں کوئی مدد مل جائے، شاید کہ کافر ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور کافر دیکھتے ہیں کہ مسلمان کھڑے ہوں تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونا۔ آج کی گفتگو کچھ اپنے ہی حالات کے بارے میں ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے، اور خطبہ جمعہ کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک جملہ جو میں اور آپ بہت زیادہ علماء کرام سے، اسکالرز سے، تجزیہ نگاروں سے، یا اپنے بڑوں سے، یہ جملہ ہم 7 ستمبر کے بعد سے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، یعنی جب سے یہ اسرائیل کا اٹیک شروع ہوا ہے فلسطین کے اوپر، تو میں اور آپ ہم ایک بات بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے، اور وہ کیا کہ میں پوچھتا ہوں اپنے بڑوں سے، آپ پوچھتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں نا ہم کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اتنے بے بس ہیں۔ تو آگے سے ہمیں کیا جواب ملتا ہے، آج وہی جواب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کیا صرف دعا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا صرف قنوت نازلہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیا صرف تبصرہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیا صرف سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر پوسٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں کرتے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہر شریف آدمی اور ہر مظلوم اس آیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رکھے، اپنے موبائل کی ڈیسک ٹاپ سکرین کے اوپر اس آیت کو لکھ لیجئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت کا یہ ٹکڑا کہ وما کان ربک نسیا، یہ ظالموں کے سینے میں ایک خنجر ہے اور یہ مظلوم کے آنسوؤں کو پونچھنے والا ہے۔ یہ مظلوم کی داد رسی کرنے والا جملہ ہے، اور یہ ظالموں کے سینے کے اندر ایک خنجر ہے۔ جب جب کوئی بھی حکمران کسی عوام پر ظلم کرے، جب جب کوئی جابر کسی کمزور کے اوپر ظلم کرے، جب کوئی امیر کسی غریب کے اوپر ظلم کرے، جب کوئی خامند اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے، جب کوئی ساس اپنی بہو کے اوپر ظلم کرے، جب جب کوئی بھائی کسی بہن کی وراثت کو کھائے، جب جب کہ کوئی بے حیا عورت کسی شریف کی عزت کو تار تار کرے، جب جب کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کرے، اور جب جب کوئی کسی کے پیسے ہتھیانے کی کوشش کرے، جب جب آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے، تو اس آیت کو یاد کرنا، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وما کان ربک نسیا، اے انسانوں، جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے تمہارا رب کبھی بھولتا نہیں ہے۔ کیسا جملہ ہے؟ جو کچھ بھی فلسطینیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، جب تمہارے اوپر کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی فرعون، کوئی قارون تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، تو تمہیں صرف اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔
ایک دن تمہارا رب ضرور بضرور انتقام لے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ یہ وہ آیات ہیں جو تمہاری ڈھارس ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کریں گی اور تمہیں ظالم کے ظلم پر استقامت اور صبر عطا کریں گی۔ یہ ہم آخر میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پہلے ذرا یہ میں اور آپ یہ تو دیکھیں، میں اور آپ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عین اس وقت جس وقت ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جس وقت ایک فلسطینی اپنے بچے کو کفن پہنانے کے لیے قطار میں لگا ہوا تھا، عین اسی وقت پاکستان کی شادیوں میں ڈھول کی تھاپ پر میرا نوجوان ناچ رہا تھا، عین اسی وقت قوالی کے اوپر نوٹ نچھاور کیے جا رہے تھے، عین اس وقت میں ٹک ٹاک کے اوپر اپنے بیڈ روم کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھا، عین اس وقت میں اپنی شادی کے لہنگے کی کروڑوں کی خریداری میں مصروف تھا، عین اس وقت جب اسرائیل میرے فلسطینی بھائیوں کے اوپر بم گرانے کے لیے جہاز کو اڑا رہا تھا، کراچی میں اس وقت موسیقی کی برہنہ محفل سجائی جا رہی تھی۔ سنا نا آپ نے؟ کراچی کے اندر ایک موسیقی کی محفل کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا، نیم برہنہ حالت میں، شراب میں دھت، غیر مسلم نہیں، کافر نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، وہ مسلمان جن کے اوپر اللہ نے شراب حرام کی ہے، وہ لڑکیوں کے ساتھ شراب کے نشے میں پکڑے گئے۔ میں شراب چھوڑ سکتا ہوں، میں نہیں چھوڑتا۔ میں شادی سادگی سے کر سکتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں نہیں پڑھتا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ میں اپنے گھر میں انصاف کر سکتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اور میں پھر جا کے مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، مولوی صاحب اسرائیل مار رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب بیچارے منہ نیچا کر کے ڈھیلی سی آواز سے کہہ سکتے ہیں ہم تو صرف دعا کر سکتے۔ یہ منافقانہ دعائیں ہیں ہماری۔ یہ دعائیں پتہ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ یہ دعا صرف مسجد کے امام کے سامنے کی جاتی ہے کہ دعا کیجئے، اور باہر نکل کے میں نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک طرف یعنی کیسی ہماری منافقانہ روش ہے کہ ابھی جمعہ پڑھانے کے لیے میں آ رہا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا سارے راستے پر کشمیر کی آواز، کشمیر پر ظلم، کشمیر کے مظالم کے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بینر آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ آپ نے وہ بینر بھی دیکھا ہوگا کہ اسی وطن عزیز پاکستان کے اندر کلچرل ڈے کے نام پہ لاہور کے اندر میوزیکل فیسٹیول سجایا جا رہا ہے۔ عین اس وقت جب فلسطین کے اوپر غزہ کی پٹی کو مٹانے کے لیے اسرائیل کاوشیں کر رہا تھا، میں اور آپ پاکستان کا میچ انجوائے کر رہے تھے۔ میں اور آپ عین اس وقت پاکستان کے میچ میں مبتلا تھے۔ ہاں، ہم نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم اچھے نہیں ہو سکتے، ہماری زبانوں پر گالیاں، ہماری زبانوں پر جگت بازیاں، ہم بدتمیز قوم، ہم ویڈیو لیک کرنے والے۔ یہ ایک دن کا نہیں، پچھلے دنوں پھر کوئی معاملہ آ گیا، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ آئے دن کبھی کسی بچی کی، کبھی کسی خاتون کی، کبھی کسی کی اور کبھی کسی کی بیڈ روم کی ویڈیو، کسی کی واش روم کی ویڈیو، کسی کی ڈیٹ کی ویڈیو، کسی کی اپنے خامن سے ویڈیو۔ یہ کون کرتا ہے؟ اسرائیلی کرتے ہیں آ کر۔ کیا موساد آ کے ویڈیوز کے ہیکر کے ذریعے سے ویڈیوز لیک کرتی ہے مسلمان بچیوں کی؟ ہاں، قصور ان کا بھی ہے جو اس جال کے اندر پھنستی ہیں، ہم بارہا اس کی طرف توجہ دلا چکے، لیکن یہ کوئی اور نہیں کرتا میرے مسلمان بھائیوں۔ یہ میری اور آپ کی سوسائٹی میں، یہ دارالسلام کے ارد گرد رہنے والے، یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھنے والے، یہ گلستان کالونی میں رہنے والے، یہ نوجوان جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہی اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ پھر یہ کیوں پوچھتے ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ سعودی عرب کا واقعہ آپ نے نہیں دیکھا؟ سعودی عرب جیسا ملک، ہاں وہ توحید کی ایک آواز ہے، وہ مکہ اور مدینہ کے اور حرمین کی وجہ سے قابل احترام ہے، لیکن عین اس وقت کہ جب
ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہائے فلسطین نہیں، غزہ نہیں، مسجد الاقصی نہیں، ہیکل سلیمانی نہیں، ہائے ہمیں تو مڈل ایسٹ کی پرواہ ہے۔ ہمارے ہاتھ سے تو شام بھی جائے گا، ہمارے ہاتھ سے مصر بھی جائے گا، ہمارے ہاتھ سے اردن بھی جائے گا، لبنان بھی جائے گا، یا ہم ان کے ساتھ وہ معاہدے کریں گے جو ہمارے اسلام کا ملیا میٹ کر دیں گے، یا ہمیں مکہ اور مدینہ کے علاوہ سعودی عرب بھی دینا پڑے گا۔ ہم تو یہ رو رہے ہیں، اور عین اس وقت ریاض کے اندر کلچر ڈے کے نام کے اوپر 15 روزہ موسیقی شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کی سوچ آپ کو بتاؤں، آپ نے میڈیا کے اوپر وہ خبر سنی ہوگی، یہ پاکستان کے اندر تو اتنی جرت بھی کسی اداکار کو نہیں ہوئی، کسی گلوکار، کسی موسیقار، کسی قوال کو اتنی جرت بھی نہیں ہوئی کہ چلو جتنی جرت ایک مصر کے ایک گائک نے، مصر کے ایک اداکار نے کر دی۔ اس کا نام اس کنسرٹ میں شامل ہونے والے نامور لوگوں میں سے تھا۔ ذرا دو سوچ دیکھیے گا مسلمانوں کی سوچ۔ اس نے کہا ایک طرف میرے فلسطینی بھائیوں کا خون بہہ رہا ہے اور دوسری طرف میں میوزیکل کنسرٹ میں پرفارمنس کروں، اس نے کہا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ کتنا اچھا کام کیا۔ اور سعودی عرب کی ایمبیسی کی جانب سے اس کو کیا کہا گیا؟ مسلمانوں کی حالت زار پر خون کے آنسو نہ رویا جائے تو کیا کیا جائے، اور بلکہ یہ نہ کہا جائے کہ واقعی ہے یہ جوتوں کے قابل نہیں ہے تو پھر اور کس قابل ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیا کہا تمہیں چاہیے تھا بائیکاٹ نہ کرتے، اس کنسرٹ میں شیطانی عمل میں حصہ لیتے، اور اس شیطانیت سے، اس گلوکاری سے، اس پرفارمنس سے جو آمدن تمہیں ہوتی اسے فلسطین کی امداد کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ امداد دینا بہت آسان ہے۔ امداد، مجھے بلکہ ہمارے استادوں نے بتایا کہ امداد کی تو ان بیچاروں کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے وہ وائرل میسج بھی سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہمیں امداد تو ملکی سطح کے اوپر ان کو دی جا رہی ہے، امداد دینے کے لیے تو کنٹینروں کے کنٹینر وہاں پہ کھڑے ہیں۔ انہیں امداد کی نہیں، جرت کی ضرورت ہے۔ انہیں امداد کی نہیں، انہیں حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے۔ انہیں امداد کی نہیں، لڑنے کو تو وہ خود شیر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہو جائے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کی نگاہوں کے سامنے جب ان کو کچھ نظر نہ آیا، ان نگاہوں کے سامنے چربی نظر آئی، تو اب وہ فلسطینی بیچارے وہ کدھر کو جا رہے ہیں؟ وہ کبھی رشیا کا منہ کرتے ہیں، وہ کبھی چائنا کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ شاید کافروں سے ہمیں کوئی مدد مل جائے، شاید کہ کافر ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور کافر دیکھتے ہیں کہ مسلمان کھڑے ہوں تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونا۔ دشمن کا دشمن وہ دوست ہوتا ہے، جو آپ کے دشمن کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، اور لیکن دشمن سے لڑنا خود ہی ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا سپورٹ کرے، چائنا سپورٹ کرے، وہ کرے گا، لیکن لڑنا خود پڑے گا۔ پیچھے سے وہ سپورٹ کرے گا کیونکہ اسے یوکرائن کا غصہ ہے کہ یوکرائن کے پیچھے امریکہ ہے، اور وہ اس وار میں رشیا پیچھے آنا چاہتا ہے، لیکن اتنے بزدل ہیں ہم کہ ہم آگے سٹینڈ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم اپنا پلڑا دوسری طرف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے اب ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی شادیوں کے اندر ایک سروے کے مطابق پاکستان لگزری شادیوں کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستانی لگزری شادیوں کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں شادیاں دو افراد کے درمیان نکاح نہیں بلکہ دو خاندانوں کی دولت کی نمائش کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کی شادیوں کے اندر اپروکسیمیٹلی ایک نارمل شادی کے اوپر 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک خرچ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی شادیاں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ پاکستان کی شادیوں کے اوپر، کیمرے کے اوپر، ویڈیو کے اوپر اس وقت 50% خرچہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی شادیاں برانڈز کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پاکستان کی شادیاں لوگوں کو مقروض بنا رہی ہیں۔ پاکستان کی شادیاں بچوں کی شادیوں میں تاخیر کا باعث بن رہی ہیں۔ پاکستان کی شادیاں مہنگی ہونے کی وجہ سے زنا کو فروغ مل رہا ہے۔
یہ میری نہیں، یہ پاکستان کے بارے میں عالمی رپورٹ ہے جو تمہارے منہ کے اوپر تماچا مار رہی ہے کہ یہ میرے اور آپ کے بارے میں یہ سچ نہیں ہے؟ کیا یہ میرے اور آپ کے بارے میں یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کون سا ایسا جرم ہے جو پاکستان کے اندر نہیں کیا جاتا؟ پھر ہمیں یہ آیت یاد آئے گی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولا ہوا نہیں ہے۔ وہ اس وقت جب فلسطینیوں کو دیکھ رہا تھا، جب کشمیریوں کو دیکھ رہا تھا، وہ یو اے ای کے اندر برہنہ لڑکیوں کو ڈانس کرتا بھی دیکھ رہا تھا، وہ پاکستان کے اندر شراب پینے والوں کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ اس وقت وراثت میں ڈنڈی مارنے والوں کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ اس وقت سود کے تجارت کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھولتا نہیں ہے، ہاں، لیکن اس کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے جب پکڑتا ہے۔ پھر کیسے پکڑتا ہے؟ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، سورۃ الحاقہ اللہ نے فرمایا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ کیا کہے گا؟ اے کاش لم اوتا کتابیہ، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ یہ نامہ اعمال، کاش کہ میرا حساب ہوتا ہی نہ۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو اس کو زنجیروں سے جکڑو، زنجیروں سے جکڑنے کے بعد 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ اس کو جکڑو اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ مسکین کا مذاق اڑاتا تھا، یہ غریب کا مذاق اڑاتا تھا، یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، آج اس کا کھانا غسلین لا يأكله الا الخاطئون، وہاں گناہگاروں کے لیے کھانا ان کے اپنے زخموں سے نکلنے والی پیپ ہوگا۔ یہ ہے تیرا رب بھولتا نہیں ہے، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ پکڑے گا پھر وہ کہے گا کلما نضجت جلودہم، اے انسانوں جب ہم پکڑیں گے نا پھر ہم تمہاری اس جلد کو جلنے نہیں دیں گے، پھر ہم اس جان کو نکلنے نہیں دیں گے، پھر ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ یہ جلد جب جہنم کی آگ سے جلے گی تب ہم اس کو بدلیں گے اور تمہارے عذاب میں ہم کمی نہیں آنے دیں گے، تمہاری تکلیف میں ہم کمی نہیں آنے دیں گے۔ یہ وہی عیاشی اور تماش بینی تھی جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے، جب تم دنیا میں پوچھتے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیا کر سکتے تھے، تم اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہو۔ ہاں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یاد رکھنا کہ کفار میں اور کفار میں سے پھر قوم یہود کے اوپر اعتماد نہیں، قوم یہود کے ساتھ صلح ہرگز نہیں، قوم یہود کے ساتھ خیر کی امید رکھنا کبھی نہیں۔ دشمن سے بھلائی کی امید رکھنا کسی انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہو سکتی۔ دشمن سے یہ امید رکھنا کہ وہ مارے گا نہیں، دشمن سے یہ امید رکھنا کہ وہ جنگی جرائم نہیں کرے گا۔ اس نے تو یو این او کو صاف کہہ دیا تم کون ہوتے ہو ہمارے کاموں میں مداخلت کرنے والے، زیادہ مداخلت نہ کرنا۔ اس نے شام کے 2 ہوائی اڈوں کے اوپر بم مار کے کہہ دیا ادھر کو آنے کی کوشش کی تمہیں بھی اڑا دیں گے۔ کیا ہے وہ ایک طاقت ہے، شیطانی طاقت، اس لیے کہ ہمارا ایمان صفر، اس کے اوپر اعتماد کرنے کی کوشش نہ، کبھی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے، میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو پہچان لیا، حضرت عبداللہ کو پہچان لیا، ان کے ماتھے پہ پڑھ لیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ہاں آخری نبی پیدا ہوگا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ قوم ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ قوم ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ قوم ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ وہ قوم ہے جس نے خیبر میں بیٹھ کے پورے عالم عرب کو مدینے کے خلاف غزوہ احزاب میں مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر دیا تھا۔ یہ وہ قوم یہود ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی قوم یہود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں آپ کو بتاتا ہوں قوم یہود کی خصلت کیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں
آپ میری قوم کو بلائیے اور ان سے تورات کے مطابق، ایک لمبی بات ہے، فیصلہ تھا، وہ کروائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، فیصلے کے بارے میں پوچھا، اور پوچھنے سے پہلے کہا عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ اب قوم یہود کیا کہتی ہے؟ وہ ہمارے علماء میں سے ہے، خاندان، باپ اچھا ہے، بڑا اچھا انسان ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ڈنڈی نہ مارو، وہ تورات کا حصہ پڑھو جہاں پر تمہارے خلاف فیصلہ جاتا ہے، جہاں پر تمہارے خلاف فیصلہ جاتا ہے۔ عالم تھے نا تورات کے، نکال کے رکھ دی، کہا یہ پڑھو۔ کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری قوم میں اس سے برا انسان ہی کوئی نہیں، ہماری قوم میں اس سے بد انسان ہی کوئی نہیں، اس کا خاندان ہی برا تھا، اس کا باپ بھی برا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کی خصلت ہے، یہ یہودی کی نیچر ہے کہ جب تک اسے مجھ سے مفاد تھا، جب تک اسے یہ لگتا تھا کہ میں اس کا ہوں، میں بہت اچھا تھا، جب اسے یہ پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے میرا خاندان، میری ہر چیز جو ہے اس کو برباد کر دیا۔ یہ قوم یہود، اس سے کبھی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، یہ بات اپنے بچوں کو بتا دینا، اس لیے کہ مستقبل کے اندر تمہارے بچوں کے دلوں میں یہود کے لیے نرمی پیدا ہوگی۔ مستقبل میں تمہارے بچے جو کسی بڑے عہدوں کے اوپر جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اسرائیل سے صلح کر لینے میں ہمیں بہت سے مالی مفادات ہیں، لیکن یاد رکھنا اس کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دوستی میں تمہیں منافق کر کے مار دیں گے، دوستی کریں گے تمہیں منافق کر کے مار دیں گے، اور دشمنی میں اور سب کو چلا جائے، کم از کم تمہارا ایمان تو نہیں جائے گا نا، تمہیں موت ملے گی، شہادت کی موت ملے گی، جرت اور ہمت کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ مقابلہ کر کے موت ملے گی، اور موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان، جو اپنا ہوتا ہے اسے سمجھایا جاتا ہے، جو غیر ہوتا ہے اس کی رسی دراز کر دی جاتی ہے، جو غیر ہوتا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے اسے جھنجھوڑا جاتا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا وطن عزیز پاکستان میں ہر سال سیلاب نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ سیلاب سے ہمیں سمجھاتا ہے، او انسانوں، قوم نوح پر ہم نے جب پانی کو کھولا تھا، ایک در ایک اینٹ باقی نہیں بچی تھی۔ ہم تمہیں بارہا سمجھاتے ہیں، سوات کو دیکھ لو، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، وہاں ابھی صرف ہم نے ایک جھلک دکھائی ہے، بلکہ جھلک کا بھی 1000واں حصہ دکھایا ہے۔ کاش کہ تم باز آ جاؤ۔ ہر سال سیلاب آتا ہے، ہم باز نہیں آتے۔ زلزلے آتے ہیں اس زمین پر، ہم باز نہیں آتے۔ ہمیں کرونا نے ہمارے گھروں میں معصور کر دیا، یہاں تک کہ ہم مسجد بھی آنے جوگے نہ رہے، اللہ کی قسم، لیکن ہم باز نہیں آئے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے میرے جاننے والے، انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ جی بلائیں، اپنے استادوں کو بلائیں، میں ان سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ادارے کا نام نہیں لیتا، بہت بڑا ادارہ فیصل آباد کا، ڈاکٹر حضرات سے میری معذرت، لیکن یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں کا مشاہدہ، اپنی ذات کا مشاہدہ بتا رہا ہوں۔ ہیڈ تھے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے، اس نے کہا میں آپ کے علماء سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی خیریت؟ کہا جی میٹنگ کرنی ہے، بس کھانا کھلانا ہے ان کو، وہاں بتاؤں گا۔ میں نے اپنے استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب کو بلایا، میں نے حافظ شریف صاحب کو بلایا، یاسین ظفر صاحب کو بلایا، ارشاد الحق قصری صاحب کو بلایا، مفتی عبدالحنان صاحب، ان کی طبیعت اگرچہ خراب تھی لیکن ان کی کچھ سالوں کی پہلے کی بات ہے، کرونا سے پہلے کی، ان کو میں نے بلایا۔ وہ علماء آئے، میں گیا، اور 2 احباب آئے، انہوں نے ایک دعوت کی ہماری، اور انہوں نے دعوت کرنے کے بعد کہا کہ جی میں 5-10 منٹ کی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو علماء سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نمائندہ ہیں، آپ کے ہی شاگرد آگے کام کر رہے ہیں۔ تو اس ڈاکٹر نے کھڑے ہو کے جانتے ہیں پتا کیا کہا؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو کہتے ہیں نمازیں پڑھو، آپ لوگوں کو کہتے ہیں زکوٰۃ دو، آپ لوگوں کو کہتے ہیں حج اور عمرہ کرو، آپ کو لگتا ہے کہ سود ہی سب سے بڑا گناہ ہے، آپ کو شاید یہ لگتا ہے کہ رشوت ہی سب سے بڑی اس معاشرے کی خرابی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا میں یقین سے کہتا ہوں جتنے ظالم ڈاکٹر ہیں اتنا ظالم اس معاشرے میں اور کوئی نہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے، یہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں کاش خدارا ان ڈاکٹروں کی ہدایت کے لیے کچھ کریں، ان کی کرپشن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔
یہ مریض کے اوپر کس طرح ظلم کرتے ہیں، یہ اس سے پیسے لیتے ہیں، یہ کمپنیوں سے پیسے لیتے ہیں، یہ کمیشن لیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ناجائز ٹیسٹ کرواتے ہیں، وہ کام جو 1000 میں ہو سکتا ہے یہ 14,000 میں اپنے کمیشن کے لیے کرواتے ہیں، یہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں، ان کی گھروں کے بجلی کے بل کمپنیاں دیتی ہیں، ان کے بچوں کی فیسیں کمپنیاں دیتی ہیں۔ یہ اس نے کہا یہ ڈاکٹر اس معاشرے کا سب سے بڑا ظالم انسان یہ ڈاکٹر ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، یہاں بہت سے ڈاکٹر مجھے پتا ہے، میرے دوست ہیں جمعہ پڑھتے ہیں، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس ڈاکٹر نے ایسا اس لیے کہا کہ وہ اپنے شعبے کے اندر ایک شریف آدمی تھا، چھوڑ دیا اس نے وہ ادارہ، اب تو بیچارہ ملک بھی چھوڑنے لگا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے یہاں نہیں رہ سکتا ایک ایماندار آدمی، یہاں نہیں رہ سکتا ایک شریف آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ ظالم ہے، وہ درندہ ہے، شریف صرف وہی ہے کہ جس کو درندگی کا موقع نہیں ملتا ہے۔ وہ اس لیے اس نے کہا کیونکہ وہ اپنے شعبے کا ہیڈ تھا نا، وہ اپنے شعبے کا شریف آدمی تھا، وگرنہ میں اور آپ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، ہر شعبے کے ہیڈ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اگر وہ اس کی زبان کھلے اور اگر وہ حق بیان کرے اور وہ شریف ہو تو وہ یہی کہے گا کہ جتنا ہمارے محکمے میں ظلم اور درندگی ہے کسی اور محکمے میں نہیں، ہر محکمے کا بندہ یہ کہے۔ لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب فلسطین کے اوپر اسرائیل چڑھ دوڑا، پاکستان کی معیشت ڈوب گئی، حکمران بہت برے ہیں، سعودیہ کا محمد بن سلمان لبرل ہونے جا رہا ہے، نیوم سٹی بن رہی ہے، پاکستان کے اندر حکمرانوں کا کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلان ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ پوچھتے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھتے جی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے تو یہ کر سکتا ہے کہ تو گناہ چھوڑ دے جو تو نہیں چھوڑتا ہے، یہ حرام کاریاں چھوڑ دے جو تو نہیں چھوڑتا ہے، یہ ظلم اور زیادتی چھوڑ دے جو تو نہیں چھوڑتا ہے۔ ہاں اگر نہیں چھوڑتا تو پھر وما کان ربک نسیا، پھر ایک دن یاد رکھ تیرا رب بھولتا نہیں ہے، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن کہے گا این الجبارون، کہاں ہیں جو دنیا میں اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر اور اپنی اکڑ کے ساتھ جسم کو سینے کو چوڑا کر کے جو دنیا کے اوپر چلا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کا خزانہ ان کو بچا لے گا، جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا تعلق ان کو بچا لے گا، جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر زوال نہیں آئے گا، جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی سلطنت ہمیشہ رہے گی، کہاں ہے وہ؟ لیکن اس وقت کوئی جواب نہیں آئے گا، کل من علیہا فان، اللہ رب العزت حکم دے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے 600 پروں کے ساتھ مشرق سے مغرب تک سب کچھ ڈھانپا ہوا ہوگا، وہ بھی ان کو بھی موت آ جائے گی، موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے قیامت کے دن موت دے دی جائے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، دکھا دیا جائے گا کہ آج اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جینا ہے، یا جنت کا جینا ہے یا جہنم کا جینا، اور جہنم کا جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کا جینا اس کو زندگی نہیں کہا جا سکتا اور ہم وہاں موت نہیں آنے دیں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جہنمی جب جہنم کی آگ سے ناقابل برداشت ہو جائے گی ان کے لیے، چیخو پکار کر 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 کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہماری جگہ بدل دو، ہماری جگہ بدل دو، اس عذاب سے چھٹکارا دو، کسی اور عذاب میں پھینکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو کھولتے ہوئے پانیوں کے عذاب میں پھینک دیا جائے، انہیں آگ سے نکال کر کھولتے ہوئے پانی میں پھینکا جائے گا۔ وہاں پر جب چمڑی چلے گی، وہاں کی جب چیخو پکار ہوگی، کہیں گے نہیں اللہ یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، دوبارہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یطوفون بینہا، وہ کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان طواف کریں گے، ہم انہیں راحت نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ لیکن اپنے گریبان میں بھی تو جھانکو نا یار، اپنے آپ کو بھی تو دیکھو نا یار۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو موت، سب کچھ فنا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہیں؟
بولو، کوئی بولتا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا، آج کے دن بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے. آج کے دن بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے. ہاں، اس کی ڈھیل سے انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید میں بڑا طاقتور. نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. یہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ ایسا عجیب معاملہ ہے. یہ جس طرح اللہ کی حکمتوں میں سے بہت سی ایسی حکمتیں ہیں جہاں پہ آ کے انسان بے بس ہو جاتا ہے. بے بس ہو جاتا، اس کی عقل جواب دے جاتی ہے. کیوں کوئی امیر ہے اور کیوں کوئی غریب ہے؟ آج تک کسی کو سمجھ آئی؟ آج تک کسی کو سمجھ آئی کہ پروفیسروں کی زندگیاں الجھاؤ میں گزریں اور انگوٹھا چھاپ جو ہیں وہ راج کرتے رہے؟ کبھی کسی کو یہ کیوں سمجھ آ سکے کہ کیوں دنیا کی تقسیم ایسے نہیں سمجھ آ سکے؟ کیوں زیرو سے کوئی ایک دم عروج پر چلا جاتا ہے اور کیوں بادشاہوں کو تخت کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے؟ کیوں ایک غریب کسان کا بچہ وہ ترقی کرتا کرتا دنیا میں نام بنا لیتا ہے، اور کیوں ایک ترقی یافتہ شخص وہ پاگل ہو کر اپنا زوال جو ہے وہ لے بیٹھتا ہے؟ وہ میں نے آپ کے سامنے یوسف الخطات کی مثال بیان کی تھی نا ایک مرتبہ، شاید آپ کو یاد ہو، ایک اشارہ کر دیتا ہوں. اس کی قدرت، اتنی بڑی طاقت ہے اللہ، اتنی بڑی طاقت. یہ حکمت کی بات ذہن میں نشین رکھیں، اس کو ذرا منیمائز کر لیں، اس فولڈر کو، کہ اللہ کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی. اس پہ ہم آئیں گے دوبارہ. یوسف الخطات پاکستان کے ایک بہت مشہور خطاط تھے. اتنے مشہور، اتنے اپنے ماہر تھے اپنے کام میں کہ مسجد النبوی کے اوپر خطاطی کے لیے سعودی حکومت نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. مسجد النبوی میں جو آپ خطاطی دیکھ رہے ہیں نا، یہ یوسف الخطات کے ہاتھ کی. اور بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر بھی انہوں نے بہت سی خطاطی کی. بس اللہ کی قدرت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی کوئی خطا ہوگی، اچھے انسان تھے، لیکن اللہ کی قدرت ہے. اللہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ میرے اور آپ جیسوں کو دکھاتا ہے. بلال احمد یہاں پہ کھڑا کبھی مان نہ کری کہ تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ میں کوئی تیرا کمال ہے. کبھی یہ مان نہ کری کہ تیری دولت اور چمکتے ہوئے کاروبار میں تیری کوئی ذہانت ہے. کبھی یہ مان نہ کری کہ تیری اولاد اگر ذہین نکل آئی تو اس میں تو نے اس کو بادام بڑے کھلائے تھے. بادام کھلانے والوں کی اولادیں گریبان پکڑ لیتی ہیں. وہ مدینہ سے مکہ جا رہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، دروازہ، گاڑی کا دروازہ کھلا، اور صرف کیا ہوا کہ یوسف الخطات جو ہیں وہ دروازے سے گر کے ریت کے اوپر گرے. دروازے سے نکل کے، گاڑی سے نکل کر ریت کے اوپر گر گئے، اور گاڑی آگے جا کے لگ گئی. جسم پہ کوئی خراش نہیں آئی، دماغ پہ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہلکی سی چوٹ آئی. دماغ پہ ہلکی سی چوٹ آئی. کیا ہوا اس چوٹ سے؟ دماغ جس کو انسان آج تک سمجھ نہیں سکا. انسان کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا سیل سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، بہت کوشش کر رہا ہے انسان سمجھنے کی. ہوا یہ کہ یوسف الخطات ماہر تھا، گفتگو کرتا تھا، اپنے آپ کو پہچانتا تھا، دوستوں کو پہچانتا تھا، لیکن دماغ سے اللہ نے لکھنے والا سیل ڈیلیٹ کر دیا. وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا. کبھی سنا آپ نے ایسے کہ بندہ چنگا پلا ہو، ماہر خطاط ہو، اس کو کہو نا کہ اب اپنا نام بھی لکھ دے؟ سمجھدار، یہ نہیں کہ کوئی پاگل ہو گیا، نہیں، لیکن لکھنے کی صلاحیت اللہ نے سلب کر لی، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنی قدرت. تو میں بات یہ کر رہا تھا، یہ حکمت آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی تقسیم کیسی. ایسے ہی یہ حکمت بھی کم از کم مجھ جیسے نالائق بندے کو، آپ نے کہیں سے سمجھی سنی ہو تو شاید، مگر مجھ جیسے نالائق بندے کو قرآن و سنت پڑھنے میں آج تک یہ حکمت سمجھ نہیں آئی کہ ظالم کو اللہ نے کتنی ڈھیل دینی ہے اور کیوں دینی ہے. یہ سمجھ نہیں آئی. کیوں 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں 950 سال دیے؟ کیوں فرعون کو ہزاروں سال تک قائم رکھا کہ وہ بچوں کو قتل کرتا رہا؟ کیوں موسیٰ کی پیدائش لیٹ ہوئی؟ کیوں نمرود کو اتنی سلطنت دیے رکھی؟ کیوں اس کو اتنی طاقت دی کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے تک پہنچا دیا؟
کیوں ظالم، کیوں اسرائیل کے پاس اتنی قوت آئی کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈھارا؟ ظالم کو ڈھیل کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں جھوٹا کامیاب ہو رہا ہے؟ کیوں سود والے کو فوری پکڑا نہیں جا رہا؟ اس میں دنیاوی اعتبار سے تو اور کوئی حکمت سمجھ نہیں آتی، ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، تیرا رب بھولا ہوا نہیں ہے، وہ آخرت میں پکڑے گا جب جان چھوٹنا مشکل ہوگا۔ ایک ہی حکمت ہے بس، کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، اور وہ کہتا ہے کہ جن ظالموں کو میں آخرت میں پکڑوں گا وہ آخرت میں میرے سے نرمی کی کوئی امید نہ رکھ، وہ کوئی دوستی، کوئی شفاعت، کوئی سفارش، وہ پھر نرمی والی امید کوئی نہ رکھے، پھر ہم ایسا عذاب دیں گے کہ اس کا وہ عذاب ناقابل برداشت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے میں پھیلے ہوئے بگاڑ، وہ گناہ جن میں ہم مبتلا ہیں، وہ مجبوریوں سے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے نجات عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔